وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، پیغام قرآن کے تحت 10ویں پارے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. قبل اس کے کہ 10ویں پارے کا آغاز میں آپ کے سامنے کروں، چند باتیں سورہ اعراف کی جو بہت ہی اہم ترین باتیں کل کی رہ گئی تھی، 2-3 باتوں کا ذکر کر کے پھر 9ویں پارے ہی کے اندر سورہ انفال کی شروعات ہوتی ہے، تو انشاءاللہ سورہ انفال سے شروعات کروں گا. سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. مشرکین عرب، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف اوقات میں مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال بار بار یہ ہوتا تھا کہ قیامت کب آئے گی. صحابہ اکرام جب یہ سوال کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں اور جنت کے شوق میں صحابہ یہ سوال کرتے تھے. لیکن مشرکین اور کفار جب یہ سوال کرتے تو گویا وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد بار بار قیامت کی گفتگو کرتے ہیں اور آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یوم حساب ہے، تو اس لیے بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی آپ کا جواب ہونا چاہیے، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. اس چیز کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور ایک صحابی کی شکل میں، اور پھر آتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ جوابات دے دیتے ہیں. تو انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، متی الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرما دیا تھا کہ سوال کرنے والا بہتر جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ قیامت کے قریب کون کون سے نشانیاں اور کون کون سے برائیاں اور کیا کیا حالات واقع ہوں گے، اس کی تفصیلات ہیں. یہاں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ سے جو سوال کیا گیا ہے، جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اور جس کو اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اس کا یہ جواب دے دیجئے. اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ قیامت جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، بلکہ وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی. اور پھر یہ سوال ایسا کر رہے ہیں گویا کہ قیامت کی پوری تیاری ان کے پاس موجود ہے، جبکہ یہ سوال قیامت کی تیاری کے بغیر جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے. ایمان والوں کا سوال کیسے ہوتا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب کے اندر یہ فرمایا، کیا تمہارے پاس قیامت کا توشہ تیار ہے؟ آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار ہے؟ ان صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ایسے کوئی بڑے اعمال تو نہیں ہیں، البتہ میں آپ سے اور اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو، تم قیامت کے دن آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا، البتہ تم جو ہے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی فرائض اور نوافل کا اہتمام اور سنن کا اہتمام کرو۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ المرء مع من احب، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہماری محبتوں کا معیار ہماری محبتوں کی نسبتیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی پوری لائف کے اندر ہمارے محبتوں کا محور جو ہے، ہماری زندگی کا اٹھنا چلنا کھانا پینا کن سے جڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کس سے کتنی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل انما علمها عند اللہ کے بعد ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہاں بھی کنٹینیو 3 دن سے ایک بات کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اکثریت اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمان، اکثریت جہنم میں جانے والی ہے۔ کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے۔ یہ جمہوریتی نظام ہے جہاں سروں کو گنا جاتا ہے، جہاں ہاتھوں کی ووٹنگ ہوتی ہے، ہاتھ گنے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سروں کا سمندر گنا نہیں جاتا ہے، ہاتھوں کی ووٹنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کا اخلاص ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئیے عقیدے کا ایک رد میں کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ علم غیب جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ کس کو؟ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کا علم نہیں دیا، البتہ وہ باتیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل فرما دیا، واضح کر دیا، اب جب واضح ہو گئی تو غیب نہیں رہا، وہ غیب نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفس کے نفع اور ضر کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ لا املک لنفسی، میں اپنے جان کا اپنے نفس کی بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بھلائی کی جتنے چیزیں ہیں وہ سب کے سب میں پا لیتا، بھلائی کے جتنے چیزیں ہیں وہ کثرت کے ساتھ میں حاصل کر لیتا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نبی کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم جو ہے اپنے جان کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے جان کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو خیر کی تمام چیزیں میں حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کسی قسم کی کوئی برائی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ہم سب جانتے ہیں، سیرت کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیارا نبی سید المرسلین رحمت اللہ علیہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکی کے گلیوں میں کیسے ستایا گیا، کعبۃ اللہ کے اندر نماز کے حالت میں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، آپ کے گھر میں پکنے والی آنڈی کے اندر کیسے کچرا ڈالا گیا، آپ کے راستے میں کیسے کانٹے بچھائے گئے، آپ کے چہرے اتھر پر کیسے گندگی پھینکی گئی، آپ کے جسم مبارک کے اوپر کیسے کنکر مارے گئے، حالت سجدے میں آپ کی پیٹھ کے اوپر آپ کی مبارک پیٹھ پر گندگی رکھی گئی، حالت سجدے میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑا گیا، اتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی۔
آپ کی ایک نہیں دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دیا گیا تاکہ آپ کا ذہنی سکون ختم ہو جائے, جسمانی سکون ختم ہو جائے, اور بہت ساری باتیں. اور اسی آیت اسی سورے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور چیز کا رد فرمایا نبی کے بارے میں. لوگ کہا کرتے تھے کہ مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے. نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف پہنچائی گئی تانا دے کر, گفتگو کے ذریعے, تو یہ تمام کی تمام تکلیفیں نہیں پہنچتی تھی. وما مسنی السوء, میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, اور میدان بدر کے اندر آپ کو طویل سجدہ کرنا پڑا, دعا کا اہتمام کرنا پڑا, 313 کو لے کر آنا پڑا. اگر غیب کا علم رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ہجرت کے میدان, ہجرت کرتے وقت مکے سے نکلنے کے بعد غار ثور کے اندر جو واقعات پیش آئے, غار ثور سے مدینہ جانے تک کے جتنے واقعات پیش آئے, ان سب چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہو جاتا. کیوں تکلیف اٹھاتے تھے؟ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نبی کی شان, یہاں نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے, نبی کا مقام بتاتے ہوئے کہہ دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, آپ فرما دیجئے کیا, وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. میرا مقام یہ ہے, میری حیثیت یہ ہے, میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں قوموں کو ڈرانے والا ہوں, نذیر ہوں, بشیر ہوں, بشارت سنانے والا ہوں. بشارت کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں. ڈراتا کس کو ہوں؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو ڈراتا ہوں. یعنی میں نبی کا رسول, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. میرا کام ابلاغ رسالت ہے, میرا کام تبشیر ہے, میرا کام تنذیر, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب کی ان تمام تفصیلات کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سورہ انفال اور 10ویں پارے میں ہم کو پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 189 سے لے کر 198 تک مشرکین کی کچھ غلط عقیدوں کا تذکرہ کیا ہے, اور ان کے خامیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت 199 میں اس بات کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں, خذ العفو, عفو اور درگزر سے کام لیجئے, عفو اور درگزر سے کام لیجئے. ان کے ساتھ حد سے زیادہ اگر سختی ہو جائے تب بھی جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا حکم دیا. آیت 200 کے اندر, سورہ اعراف کی آیت 200 میں, شیطانی وسوسے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تعوذ پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد آداب دعا اور قرآن مجید کے سماعت, یعنی جب ہم قرآن مجید سن رہے ہیں تو کیسے سننا چاہیے, کس قدر آداب ہونا چاہیے, اس کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو فَاسْتَمِعُوا, بس تمہیں چاہیے کہ تم پوری طرح توجہ کے ساتھ سنیں, پوری توجہ کے ساتھ سنیں, اور وَأَنصِتُوا, خاموش ہو جانا چاہیے. فائدہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون. اگر تم قرآن مجید کے پورے حقوق ادا کرو گے, پورے آداب ادا کرو گے, اس کو سنو گے اور اس کے ذریعے اپنے ایمان کو تازگی بخشو گے, تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور پھر دعا کے آداب بتائے گئے کہ دعا جو ہے آپ زور سے کرو یا اللہ کا ذکر دور سے کرو یا خفیہ انداز میں کرو, ہر دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری دعائیں پہنچنے والی ہیں, اور وہ پہنچ کر رہیں گی. اللہ کا ذکر بھی چاہے آپ زور سے کریں یا پھر آپ جو ہے آہستہ کریں, لیکن دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا حق ادا ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ انفال میں ہم داخل ہوتے ہیں. سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے, اس کے اندر 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 88 ہے.
لیکن قرآن کی ترتیب کے حساب سے اس سورہ کا نمبر 8 ہے. انفال کا معنی ہے مال غنیمت. انفال کا معنی ہے مال غنیمت، اور لغت کے اعتبار سے انفال جو ہے نفل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی فرائض کے بعد، واجبات کے بعد جو نفل نماز ہم جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح گویا انفال اسی سے جڑا ہوا ایک لفظ ہے. لیکن یہاں شرعی اصطلاح میں اس کو ہم مال غنیمت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے پہلی آیت میں ہی استعمال ہوا ہے. یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں. مال غنیمت یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہو گئی، جنگ بدر، اس کے فوراً بعد اور انہی ایام میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس جنگ کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیلات اس سورہ کے اندر موجود ہیں. تو مال غنیمت کا مسئلہ آیا تھا، تو صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. تو آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال غنیمت ہے، یعنی جتنا مال غنیمت ہے وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. پھر اس کے اندر اس کے حصے بتائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اور دوسروں کو کتنا کیا ملے گا، وہ تمام کی تفصیلات ہیں. اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ تم جو ہے اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اب یہاں مسئلہ بتایا گیا، سوال کرنے پر جواب دے دیا گیا، اب عمل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو مسئلہ تم نے دریافت کیا ہے اس کا جواب تمہیں مل چکا ہے، اب اس پر عمل کرنا چاہیے. گویا یہ آیت کریمہ ہم تمام مومنوں سے بھی مخاطب ہے. ہم تمام مومن ہی نہیں بلکہ صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ آیت کریمہ مخاطب ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. حضرات اس کے بعد مومنوں کے صفات بتائے گئے، مومنوں کے صفات بتائے گئے کہ مومن کی کوالٹیز، مومن کی کیسی کیسی صفات ہیں، کتنی بہترین صفات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب بھی مومن بندے کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا وہ خود ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ذکر یعنی عبادت ذکر کے جتنے راستے ہیں، سبحان اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، بسم اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، دعا کرنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر سے بھی تعبیر فرمایا. ذکر کے جتنے مکمل نماز آپ دیکھ لیجئے، از ابتدا تا انتہا جو ہے وہ مکمل ذکر پر مشتمل ہے. گویا جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو مومن کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر لرزہ اور ترسا طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے خوف خدا سے معمور ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے تقوی الہی سے جو ہے منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل ذکر اللہ سے جو ہے منور ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں عظمت الہی بیٹھ جاتی ہے، ان کے دلوں میں رب کائنات کا مقام بس جاتا ہے، ان کے دلوں میں محبت الہی پیوست ہو جاتی ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور پھر اس کے بعد مومنوں کی دوسری صفت یہ بتائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مجید کتاب تاثیر، ہم اس کا معنی نہ سمجھے، ہم اس کا مفہوم نہ جانیں، ہم اس کی زبان نہ جانیں، اس کا ترجمہ نہ جانیں،
پھر بھی جب نماز کی حالت میں یا عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک عجیب سی رقت پیدا ہو جاتی ہے, آنسو زاروں قطار نکلتے ہیں, زاروں قطار ہمارا دل جو ہے مچکنے لگتا ہے اور گویا ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور اس طرح کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں, یہاں کچھ موٹی موٹی باتیں سن لیتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل رہتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. توکل ایک بہت بڑی صفت ہے. مومنوں کی توکل جو ہے, مومنوں کے صفت جو ہے توکل, لفظ صفت توکل جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. کتنا توکل ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن جو ہے اللہ کی ذات پر ایسے توکل کرتا ہے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں, جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. کیسے پرندے توکل کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خناسا وتروح بتانا, صبح سویرے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے ایک ساتھ نکلتے ہیں, ایک ساتھ نکلتے ہیں. کبھی انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہماری دعوت کہاں ہونے والی ہے, آج ہمارا دانا کہاں ملنے والا ہے, آج ہمیں پانی کہاں ملنے والی ہے. ہم جیسے انسانوں کی طرح نہیں کہ چلو صبح گئے کاروبار کے لیے, دکان کھولے, شاپ کھولے, شو روم کھولے, بیٹھ جائے, شام تک کاروبار کر کر آئے گے. یا پھر ہم جیسے انسانوں کی طرح نہیں کہ روٹین ہماری جاب ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, کمپنی جانا, آفس جانا, وہاں تنخواہ لائے, کھائے, کھلائے. نہیں, مگر پرندوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس قدر توکل ہے کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے صبح سویرے نکلتے ہیں اور جب شام واپس لوٹتے ہیں تو وہ تروح بتانا, مکمل پیٹ بھر کر بھی آتے ہیں اور ساتھ میں چونچوں میں, اپنے بلوں میں, اپنے گھونسلوں میں پلنے والے چھوٹی سی اولاد, چھوٹے سے بچوں کے لیے دانا بھی لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. آج تک کسی جانور کو, کسی پرندے کو, کسی چونٹیوں کی جماعت کو ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے روڈ پر نکل کر احتجاج کیا ہو کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ریٹ بڑھ گئے ہیں, یا ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. یہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ یہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ یہ مہنگائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بڑھتی ہے, یہ مہنگائی ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے, یہ مہنگائی ہمارے رب سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ مہنگائی جو آج آسمان پر چھو رہی ہے اور ہر ایک کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے موجودہ فلاں لوگ یا موجودہ گورنمنٹ ہے. نہیں, بلکہ ہم ذمہ دار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں, ایمان کو ایمان کامل بنا لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آ جائیں گی. لہٰذا آج ہم کو ایسا توکل اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو توکل پرندوں کے اندر ہے. آج ہمارا پورا کا پورا بھروسہ ہماری جاب پر, ہمارے کاروبار پر, ہماری آل و اولاد پر, ہماری پراپرٹیز پر, ہماری تجارت پر, ہمارے آفسوں پر, ہماری اپنی کمپنیوں پر, یعنی مکمل ظاہری اسباب پر پورا توکل آ گیا ہے. وہ ہے تو سب کچھ ہے, وہ نہیں تو سب کچھ نہیں, ایسا ہم تصور کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توکل کا معنی آپ یہ لے لیں کہ آپ گھر میں ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو غیب سے لا کر کھلائے گا. نہیں, آپ کو محنت کرنا ہے. دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کو پیدا فرمایا ہے, ان اسباب کو اپنانا پڑے گا, لیکن مسبب الاسباب پر آپ کا ایمان اور آپ کا توکل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے مومنوں کے اور صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں. مزید یہ لوگ جو ہے اقامت الصلاۃ, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون,
یہ مومن جو ہے جن کا توکل, جن کا بھروسہ اللہ پر ہے, جن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے تلاوت کے ذریعے, ذکر اللہ کے ذریعے, جن کے قلوب, جن کے دلوں میں لرزاں اور ترساں طاری ہو جاتا ہے, ان کی ایک صفت یہ بھی ہے الذین یقیمون الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی یہ اہتمام کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر تقریباً ہر پارے کے اندر انفاق پر بڑا ابھارا گیا ہے. لہٰذا ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے, اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوصاف فرمایا اور ان صفات عالیہ سے متصف ہونے والے مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم المؤمنون حقا, ہم المؤمنون حقا. جب ذکر اللہ سے ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں, جب تلاوت کلام مجید سے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان کا توکل اللہ کی ذات پر آ جاتا ہے, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کا کام انجام دیتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی مومن جو ہے حقیقت میں حق پر ہیں. اور لہم درجات عند ربہم, لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. کیا کیا فائدے ہیں, سبحان اللہ, کتنے بڑے فائدے ہیں ہمیں. اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم, ان کے رب کے پاس ان کے لیے اعلیٰ درجات ہیں, ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے اونچے مقامات ہیں. وہ مغفرہ, اور ان کے گناہوں کی مغفرت ہے, ان کے سیئات کا کفارہ ہے. ورزق کریم, اور بہترین رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں. ان تمام تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال کے ابتدا میں آیت 2 سے آیت 4 میں فرمایا. اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کی تفصیلات, پہلے کے اور بعد کے میدان کے اندر جتنے واقعات رونما ہوئے ان تمام چیزوں کی تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. بس اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جو کافر اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی, حق اور باطل کے درمیان ہوئی. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر سن 2 ہجری میں جب یہ جنگ کا موقع پیش آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اصحاب سے جو ہے صحابہ سے مشورہ کیا, اور ان کے مشورے اور رائے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر میدان میں کود پڑے. 313 ان کی تعداد تھی, اور 313 میں کچھ بچے تھے, کچھ بوڑھے تھے, کچھ پیروں کے اندر بغیر چپل والے تھے, بغیر ہتھیار والے تھے. اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں, کسی کے پاس سواری ہے تو سواری کا دوسرا انتظام نہیں ہے, کوئی پیدل ہے, بالکل بے سر و سامانی کا عالم ہے. اور 313 ہے, اور سامنے کفار کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر, جن کے پاس مکمل اسلحہ ہے, جن کے پاس ساری طاقت ہے, ساری قوت ہے. 1000 کا لشکر ہے جنہیں اپنی طاقت پر, اپنے ہتھیار پر بڑا غرور ہے, بڑا تکبر ہے, اور وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ آج جو ہے ہم اسلام کو نعوذ باللہ, محمد کو اور اصحاب محمد کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کر دیں گے. لیکن یہ اسلام کی پہلی فتح تھی, اللہ سبحانہ و تعالی فتح کروانا چاہتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال کی ان آیات میں قدم بقدم جو واقعات پیش آئے جنگ بدر میں, اللہ کی مدد کیسے حاضر ہوئی, اللہ کی نصرت کیسے آئے, فرشتے کیسے آئے, اور فرشتوں کو کیوں بھیجا گیا, فرشتوں نے کیا کام انجام دیا, وہ تمام کی تمام تفصیلات اس سورے کے اندر موجود ہیں. لہٰذا 313 کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جیت عطا فرمائی. یہاں بھی جنگ بدر کے واقعے میں بھی ہم مسلمانوں کو حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر بہت سارے پلاننگ, بہت سارے منصوبہ بنانے کے اسباق اس میں ملتے ہیں. نبی علیہ السلام صرف دعا کے اوپر قائم نہیں رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرتے نہیں بیٹھے رہے, بلکہ 313 کو لے کر میدان میں آئے, اور صحابہ سے 1 سے 10 مرتبہ 10 معاملے میں مشورے ہوئے. میدان میں آنے کے بعد بھی میدان میں کہاں پڑھاؤ ڈالنا چاہیے اس سلسلے میں مشورہ ہوا, کون کیا کرے گا اس سلسلے میں مشورے ہوئے. مختلف مشوروں کے بعد ایک پلان ترتیب دینے کے بعد نبی علیہ السلام جتنے ظاہری اسباب تھے ان سب کو اپنانے کے بعد رب کے دربار میں سر بسجود ہو گئے, رب کے دربار میں سر بسجود ہو گئے, اور اس قدر طویل دعا کرتے رہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ سا پریشانی لائق ہو گئی, ڈر ہو رہا تھا, شک ہو رہا تھا, اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ سر سے سجدہ اٹھائیے, اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا, اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا. لہٰذا اگر بندے مومن جو ہے اس
اس طرح ایک منصوبے کے تحت کام کرتا ہے اور پورے اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرے گی. متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تب جواب آئے گا. آج کے مسلمانوں کا جو حال ہے, ایسی خواہشات تو ہیں کہ متی نصر اللہ ہماری زبانوں سے نکلے یا نہ بھی نکلے تو الا ان نصر اللہ قریب کی صدائیں آسمان سے سننا چاہتے ہیں. اور آج ہمارے مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ جیسے ابراہا کا لاؤ اور لشکر جو ہے کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اسے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا, آج ہماری مساجد یا ہمارے مدارس یا ہمارے مسلمانوں پر اگر کہیں حملہ ہو رہا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے طیرن ابابیل یعنی ابابیل کو نازل فرمائے اور اس کا صفایا کر رکھ دے. لیکن کیا وہ کوالٹیز, وہ صفات, وہ کوششیں, وہ جدوجہد, وہ ایمان, وہ اعمال ہمارے پاس ہیں؟ عقیدے کا بگاڑ, اخلاق کا بگاڑ, اعمال کا بگاڑ, عبادات کا بگاڑ, دین سے کورے, دین سے دور, دین بیزاری, یہ ساری کی ساری چیزیں رکھتے ہوئے پھر بھی تمنا ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میدان بدر میں جیسے 3000 یا 5000 فرشتوں کو بھیج کر جیسے وما رمیت اذ رمیت, اللہ نے کہا کہ آپ نے نہیں بلکہ تیر ہم نے چلائی, اس طرح کا معاملہ ہو جائے یہ انہونی بات ہے. پہلے ہم ویسے بنے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ویسے آئے گی. جنگ بدر کے اندر جو ہے ان کا 1000 کا لشکر تھا, 70 سردار ان کے مارے گئے, 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, 70 قیدی بنا کر لائے گئے. اور پھر اس کے بعد فدیے کے مسائل, وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابھارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. منافقین کی نشانی کیا تھی؟ منافقین کی نشانی یہ تھی قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. منافقین یہ کہا کرتے تھے ہم نے سنا مگر انسنی کر دیے. لیکن ایمان والے ایسا نہیں. ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی انا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو منافقین کی یہ علامت نافرمانی ہے, مگر مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اصل زندگی ہے. انسان کی زندگی کا اصل جو نچوڑ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی میں اس کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 24 کے اندر بیان فرمایا کہ حقیقت میں جب بھی ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے جواب دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اسی میں ان کی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو, اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو. یعنی جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, اللہ کی بات کی جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو استجیبو, فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے, فوری طور پر اس پر لبیک کہنا چاہیے. اذا دعاکم, جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے تو اذا دعاکم تو فوری طور پر آ جانا پڑتا تھا. آج کے دور میں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اسی کے اندر ہماری زندگی ہے. حقیقت میں اسی میں ہماری زندگی ہے. آج بھی جتنے مسائل ہندوستانی سطح پر موجود ہیں ان میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بہت دور ہیں. اس کے بعد ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ظلم اور ظالم جو ہے, ظلم اور ظالم جو رہتا ہے اس کے فتنے کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ شریک ہو جائیں گے جو ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں, ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اس فتنے کے بارے میں, اس عذاب کے بارے میں جو ظلم کرنے والوں کی وجہ سے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے. ظالم کو ہم ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے ہم ظلم کو برداشت کر رہے ہیں یا ظالم کو موقع دے رہے ہیں ہم پر ظلم کرنے سے, تو یہ دونوں چیزیں تمام کی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو
जालिम हो क्या मजलूम? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम है, मदद करना, ये बात समझ में आ गई, मगर जालिम की मदद करना ये बात समझ में नहीं आई। तो आपने फरमाया, जालिम को जुल्म करने से रोकना गोया उसके हक में मदद है, जालिम को जुल्म करने से रोकना उसके हक में मदद है। आज जुल्म में हम यही समझते हैं कि दूसरे के जानिब से बहुत कुछ बड़ा कोई मामला पेश आए तो जुल्म समझते हैं, वो भी जुल्म है। और हम अपने दरमियान जो रोजाना की जिंदगी में एक दूसरे को जो तकलीफ पहुंचाते हैं वो भी जुल्म है। लिहाजा इस जुल्म से बचना चाहिए। अगर नहीं बच पाएंगे तो जुल्म के बदले में जब अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा तो उस अजाब में सब के सब शामिल हो जाएंगे। आयत 25 में बात बताई गई। शायद वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता तो और भी मैं आपके सामने तफसील पेश कर सकूं। अलबत्ता एक बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। अहले ईमान की इब्तिदाई जिंदगी यानी मक्की जो जिंदगी है उसका तस्करा कर किया अल्लाह ताला कि तुम बड़े कमजोर थे, तुम्हारे पास जो है हथियार नहीं थे, जिस्मानी ताकत नहीं थी, अफरादी कुव्वत नहीं थी, माल और दौलत नहीं था। तो हमेशा जो है एक डर लगा रहता था कि अचानक पता नहीं ये काफिर, ये मुशरिक कब तुम्हें हमला करेंगे, कब तुम्हें मारेंगे, कब तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। इस तरह का डर लगा रहता था। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? फ़अवाकुम, अल्लाह ने ऐसे डर के माहौल में तुम्हें ठिकाना अता किया, तुम्हें पनाह दी। वअय्यदकुम, और तुम्हारी मदद की, बिनुस्र, तुम्हारी मदद की, अपनी मदद के जरिए तुम्हारी मदद की और तुम्हें इस्तेहकाम बख्शा। कैसा माहौल था मक्के का? अल्लाह के नबी के साथ वो जुल्म होता था तो आपके मानने वालों के साथ जो जुल्म होता था वो बहुत सारे वाकयात आप सुन चुके हैं। ऐसे माहौल में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम फ़अवाकुम, आपको पनाह भी दी, आपको सुकूनत भी दी, आपको इस्तेहकाम भी दिया। वअय्यदकुम बिनस्री, और अपनी मदद भी तुमको दिया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और बेहतरीन रिज़्क़ को भी दिया। और उसकी वजह क्या? लअल्लकुम तशकुरून। आज भी यही हाल हमारे सामने हिंदुस्तान में मौजूद है। खास तौर पर हमारा जो हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, शुमाली हिंद कहते हैं, वहां भी आज मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। जो दाढ़ी वाला दिखता है, जो टोपी वाला दिखता है, जिसका लिबास मुसलमान जैसा लगता है, जिसका कारोबार मुसलमानों की तरह लगता है, या जिसका नाम मुसलमानों की तरह लगता है, आज उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मेरे भाइयों, आज का ये मुबारक महीना जो गुजर रहा है, इस मुबारक महीने में अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए और मुसलमान बहनों के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं करने का ये मौका है। सुभान अल्लाह, सहरी का जो मौका है ये बेहतरीन मौका है। रब के दरबार में रोएं, गिड़गिड़ाएं। आने वाले हालात ऐसे नाजुक और इस तरह इस कदर नाजुक से नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा गोया जीना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ने हमें यहां महफूज रखा है, अल्लाह ने हमें यहां थोड़ा सा अमन दिया है। हमारे मुकाबले में हमारे वो भाई जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, हमारे वो भाई जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो ईमान वालों में शुमार होते हैं, उन पर जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और मस्जिद के सामने खड़े होकर नालायक किस्म के लोग जो फितना परवर हैं, फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं, जिनकी सारी जिंदगियां जराइम में गुजरी हैं, वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारे घरों से तुम्हारी औरतों को लाया जाएगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और उनके साथ बदकारी की जाएगी। ऐसे ऐलानात खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे अपने मुसलमानों की गफलत इस कदर है कि हम आज भी जागने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, और उन मुसलमानों के हक में हमदर्दी के दो अल्फाज कहने के लिए तैयार नहीं, या उनके हक में रब के दरबार में हाथ उठाकर दो दुआएं करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त जो है अंधी बनकर बैठी हुई है, और तीसरी जानिब मीडिया जो सिर्फ तमाशाई बन बैठा है, और चौथी जानिब वो पुलिस जो सारे इंसानों के लिए मुहाफिज बनना था, वही पुलिस आगे बढ़कर सारा काम कर रही है। लिहाजा हमको चाहिए कि इसका इलाज तलाश करें। इसका इलाज क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू लिल्लाहि वर रसूल
کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنا ہے. وہ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہمارے پاس موجود ہے, اس دین پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے, اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, ورنہ جو ہے یہ عذاب اور یہ اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کی سزائیں ہم پر بھی ملتے رہیں گے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 27, 29 اور 30 میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یجعل لکم فرقانا, اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرے. حالات جیسے بھی ہو ہمیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں گڑ گڑاتے ہوئے تیرے دربار میں ان کے حق میں ان کی جانوں کی حفاظت, ان کی مالوں کی حفاظت, ہماری ماں اور بہنوں کی اور بیٹوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اے اللہ تیرے دربار میں بھیک مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تیرے دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان بندوں کا قصور یہی ہے کہ بس اے اللہ وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والے ہیں, تیری ذات پر ایمان لے آتے ہیں, اللہ تیرے رسول پر ان کا ایمان ہے, اللہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. اسی ایمان کے جرم میں اے اللہ یہ تیرے بندے, اے اللہ یہ تیرے بندے ستائے جا رہے ہیں, بڑے مظلوم ہیں, اے اللہ مجبور ہیں, بے کسی کا عالم ہے, ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے. اللہ تیرے گھروں کو بھی دشمن نہیں چھوڑ رہا ہے, اللہ تیرے گھروں کے مینار پر اپنے باطل جھنڈے نصب کر رہا ہے. اللہ ایسے موقع پر اللہ تیری مدد کے طلبگار ہم ہیں, اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں, اللہ تیری رحمتیں عطا فرما. اللہ ہم جانتے ہیں اللہ ہم بڑے 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 بدکار بندے ہیں, گنہگار بندے ہیں, سیاکار بندے ہیں, لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیرے سوا ہمارے ہاتھ کہیں نہیں اڑتے ہیں, اللہ تیرے سوا کہیں پر یہ ہمارا سر نہیں جھکتا ہے. اللہ تو ہی, اللہ تجھی کو ہم مانگتے ہیں, اللہ توحید خالص توحید کے ہم ماننے والے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, اللہ ہم پر رحم فرمائیے, اللہ ہم پر کرم فرمائیے. اللہ آئے دن جو اللہ آئے دن جو ظلم ہو رہا ہے, اللہ اس ظلم کو دیکھنے کے بعد اللہ ہماری غیرت جاگ رہی ہے, اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائیے, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اللہ آپ کے تمام بندے مسلمان بندوں کے, اللہ تمام انسانوں کے مال و جان کی حفاظت فرمائیے. اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرما لیجئے, اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرما لیجئے. اللہ آپ کے گھر اگر محفوظ نہیں رہے تو ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اللہ ہمیں اس قدر طاقت اور اتنی طاقت اور اتنی قوت دیجئے کہ اللہ ہم آپ کے گھروں کی بھی حفاظت کر سکے, ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کر سکے. اللہ ہمارے اندر سے بزدلی کو نکال دیجئے, اللہ ایمان قوت پیدا فرمائیے, اللہ عملی قوت پیدا فرمائیے. اللہ میدان میں اتر کر اللہ آپ کے بندوں تک اسلام کی ایمان کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے. اللہ پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں, اللہ آپ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں, اللہ خالص اسلام کی دعوت دینے والے ہیں, خالص اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہم بندے ہیں. اللہ آج تک کے ہاتھ کہیں نہیں اٹھے, اللہ آج تک کے پیشانی کہیں نہیں جھکی. اللہ ہماری پیشانیوں کی, اللہ ہماری دعاؤں کی لاز رکھ لیجئے. اللہ ان مظلوموں کے حق میں دعا مانگنے والوں میں اللہ ہمارے سامنے بوڑھے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اللہ آپ کی بندیاں بھی موجود ہیں, اللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ شمال ہند کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائیے. اللہ جو ظالم ہیں اللہ ان کو ان کے ظلم کے اندر قدم فرما دیجئے. اللہ جو ظالم ہیں اللہ آپ انہیں ہدایت سے سرفراز کر دیجئے. اللہ اس بیماری کو, اس نفرت کی آگ کو, اس ظلم کی آگ کو اللہ جلد سے جلد ختم فرما دیجئے. اللہ ہم مسلمانوں کو, ہم توحید پرستوں کو, ہم ایمان والوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ان تک پہنچ کر ایمان اور اسلام کی دعوت دینے والا ہمیں بنا دیجئے. اللہ ہمیں غفلت سے بیدار فرما دیجئے. اللہ بہت غفلت ہو چکی ہے, اللہ اب ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیجئے. اللہ یہ مہینہ انقلاب کا مہینہ ہے, اللہ اس میں ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا فرما دیجئے. اللہ آپ کی کتاب انقلاب ہے, اللہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, سناتے ہوئے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما دیجئے. اللہ جتنے مظلومین مارے گئے ہیں, اللہ جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے اللہ غیب سے آپ ان کا بھرپائی کر دیجئے. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے. اللہ آپ کے گھروں کے, آپ کے مدارس, آپ کے دین کے قلعے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری بہن بیٹیاں اور
روڈوں پر جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اے اللہ انہیں امن عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو امن عطا فرمائیے، اے اللہ دین و ایمان پر کامل طریقے سے عمل کرنے والا بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔